السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 45۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مصری شاہ جیسی گنجان آبادی میں وہ گلی کافی کشادہ تھی۔ امجد کا مکان گلی کے شروع ہی میں تھا۔ اس نے گلی میں داخل ہوتے ہی رکشہ روک لیا اور انجن بند کر دیا۔ اس گلی کے سامنے اگرچہ کھلی سڑک تھی مگر وہاں دکانیں وغیرہ نہیں تھی، اس لیے گلی کے سامنے سڑک پر بھی اتنی رونق نہیں تھی۔ تاہم چاہ میرا اور امن پورہ کی طرف سے دلی دروازہ اور اسٹیشن کی طرف جانے والا سارا ٹریفک اس راستے سے گزرتا تھا۔ اس گلی میں تقریباً 50 گز آگے کا علاقہ رنگ برنگی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اس طرف رات بھر کھلے رہنے والے کئی ریسٹورنٹ اور پان کی دکانیں تھی۔ آگے بہت لمبا چوڑا بازار تھا جہاں 10-11 بجے تک عام دکانیں بھی کھلی رہتی تھی۔ امجد نے مکان کا تالا کھولا اور رکشے میں سے سوٹ کیس اٹھا کر ہمیں اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مکان کا صحن بہت کشادہ اور پختہ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ بالکل سامنے 3 کمرے تھے جبکہ بائیں طرف جگہ خالی تھی اور دیوار کے قریب کیاریاں بنی ہوئی تھی۔ دائیں طرف بھی 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ بیٹھک کے طور پر آراستہ تھا اور اس کا ایک دروازہ باہر سڑک کی طرف بھی کھلتا تھا۔ امجد ہمیں سامنے والے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا۔ اس میں 2 چارپائیاں اور 3 کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے سوٹ کیس ایک طرف رکھ دیا اور پھر ہمیں گھوم پھر کر مکان دکھانے لگا۔ مکان کا رقبہ اتنا بڑا تھا کہ ایک شاندار پلازہ بن سکتا تھا۔ یہ مکان میرے دادا نے بنوایا تھا روفی باؤ، امجد کہہ رہا تھا، اور اب تک اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس کے کبھی بھی ایک سے زیادہ دعوے دار نہیں رہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، امجد بولا۔ میرے پردادا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میرا دادا بھی اپنی والدین کی واحد اولاد تھا اور پھر میرا والد، اس کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اور اس کے بعد میں ہوں۔ میں بھی بالکل اکیلا ہی ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ اس طرح یہ مکان ہمیشہ فرد واحد کی ملکیت رہا ہے، اس لیے اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکے۔ اور شاید تم نے شادی نہیں کی۔ تمہارے بعد؟ نہیں روفی باؤ، اس نے میری بات کاٹ دی۔ میرا بھی ایک بیٹا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ 12 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ اس کے 2 سال بعد بچے کی پیدائش ہوئی اور خدا کی بندی بیٹے کو جنم دے کر خود دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بیٹے کو میری اماں اور میری خالہ نے پالا ہے۔ وہ اب ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور 4تھی کلاس میں پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ تم نے اپنی والدہ کا ذکر کیا تھا، کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ انہیں نارووال اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، امجد نے جواب دیا۔ میرا بیٹا ارشد بھی وہیں رہتا ہے۔ میں مہینے میں 1-2 مرتبہ ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں اور اماں کبھی کبھی میرے پاس رہتی ہے اور کبھی اپنی بہن کے پاس نارووال چلی جاتی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، تم لوگ کمرے میں بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ امجد بھائی، مجھے بتاؤ باورچی خانہ کہاں ہے، میں چائے بناتی ہوں، نجمہ نے کہا۔ تو پھر آؤ۔ ہم باورچی خانے میں آ گئے۔
باورچی خانے کو دیکھ کر امجد کی والدہ کی سلیقہ مندی کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہر چیز صاف ستھری اور اپنی جگہ پر موجود تھی۔ امجد نجمہ کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتانے لگا، پھر ایک پتیلی اٹھاتے ہوئے بولا، تم چائے کے لیے پانی چڑھاؤ، میں دودھ لے کر آتا ہوں۔ امجد باہر چلا گیا، نجمہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کچن کے دروازے میں کھڑا اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد باہر رکشہ رکنے کی آواز سنائی دی اور پھر امجد پتیلی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ دودھ لینے کے لیے اسے آگے بازار تک جانا پڑا تھا۔ چائے بنا کر ہم اسی کمرے میں آ گئے جہاں ہمارا سوٹ کیس رکھا گیا تھا۔ میں اور امجد کرسی پر بیٹھ گئے اور نجمہ ایک چارپائی پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئی اور ہم چائے کی چسکیوں کے ساتھ آج کی صورتحال پر تبصرہ کرنے لگے۔ ہماری قسمت ہی اچھی تھی جو آج 2 مرتبہ بال بال بچے تھے۔ میری چھٹی حص نے مجھے خطرے کا احساس دلایا تھا اور ہم ایجوکیشن ٹاؤن والی کوٹھی سے نکل آئے اور پھر امجد فرشتہ بن کر شادمان ٹاؤن والی کوٹھی تک پہنچ گیا، جس سے ہمیں صورتحال کا پتہ چلا، اور پولیس کے پہنچنے سے صرف 2 منٹ پہلے ہم وہاں سے بھی نکل آئے تھے۔ اور اب یہ جگہ، یہاں میرے خیال میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب امجد ہی ایک ایسا واحد شخص تھا جو ہمیں جانتا تھا۔ تاجی کی کہانی ختم ہو چکی تھی، رخشی کا قصہ بھی تمام ہو چکا تھا، لے دے کے ملک شہاب کا ٹنٹا رہ گیا تھا۔ ملک شہاب سے میں چھپ کر نہیں رہنا چاہتا تھا، اس کا قصہ نمٹانے کے لیے سامنے آنا ضروری تھا۔ اگرچہ میرے لیے پولیس کا خطرہ بدستور تھا، لیکن امجد کے مکان کی صورت میں مجھے ایک ایسی پناہ گاہ مل گئی تھی جہاں میں پولیس سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس گلی میں صرف چند ہی مکان تھے، البتہ تقریباً 100 گز آگے اسے دائیں طرف کئی گلیاں پھوٹتی تھی اور گنجان آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ امجد کے پرانے طرز کے مکان کا پھاٹک نما دروازہ اتنا کشادہ تھا کہ رکشہ آسانی سے اندر آ جا سکتا تھا۔ اس روز ہمیں یہاں لانے کے بعد وہ رکشہ چلانے نہیں گیا۔ رات 11 بجے کے قریب وہ رکشہ اندر لے آیا اور پھر ہم 2-2:30 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ اب تمہیں ایک اور کام کرنا ہے، میں نے امجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جن دنوں تاجی گرفتار ہوئی تھی ملک شہاب روپوش ہو گیا تھا، معلوم کرو وہ کہاں ہے۔ میرا خیال ہے بھاٹی میں شکرے کے اڈے سے یا مزنگ میں چیتے کے اڈے سے اس کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ میں معلوم کر لوں گا روفی باؤ، امجد نے جواب دیا۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ 2-4 دن باہر مت نکلو، احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں پڑوسیوں کی آمد و رفت کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے پاس پڑوس کی عورتیں تمہاری والدہ سے ملنے تو آتی ہوں گی۔ زیادہ نہیں، امجد نے جواب دیا۔ میری والدہ اصل میں کچھ چڑچڑے مزاج کی ہے، محلے میں ان کا ملنا جلنا کم ہی رہتا ہے۔ ایک مائی آتی تھی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، نارووال جانے سے پہلے اسے منع کر دیا تھا۔ صبح اس سے کہہ دوں گا وہ آ کر کام کر دیا کرے، کھانا بہت اچھا پکاتی ہے وہ۔ ہمارے بارے میں وہ کیا سمجھے گی؟ مہمان تو ہر گھر میں آتے ہیں، وہ کوئی جرا تو نہیں کرے گی، امجد نے کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اب تم لوگ آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ امجد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ نجمہ بھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس سوٹ کیس کو یہاں کوئی خطرہ تو نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔
امجد سے تو کوئی خطرہ نہیں، اب تک اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ وہ ہمارے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر مکمل طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تو ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں، نجمہ نے کہا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا، ایک بات بتاؤ نجمہ، تمہیں اپنا گھر یاد نہیں آتا؟ نجمہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرب کے آثار ابھر آئے تھے۔ مجھے اپنی بات پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ مجھے افسوس ہے نجمہ، مجھے تم سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے متاسف لہجے میں کہا، تم نے یہ سوال کر کے کوئی برا نہیں کیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی، حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی ایک لمحہ کو بھی اپنے گھر کو نہیں بھولی۔ مجھے ہر لمحہ وہ سب کچھ یاد آتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، گھر کا آنگن۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکال کر واقعی بہت بڑی غلطی کی تھی۔ ماں باپ اولاد کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی، اور پھر اسے سسکیاں بھرتے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کر اس کی چارپائی پر آ گیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ نجمہ میرے سینے سے سر ٹکا کر سسکیاں بھرتی رہی، اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ہمیں امجد کے مکان میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ یہاں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی پڑوسن کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ رابعہ نامی ایک بھاری بھرکم ادھیڑ عمر عورت صبح آ جاتی، ہمارے لیے ناشتہ وہی بناتی اور دوپہر کا کھانا تیار کر کے چلی جاتی۔ یہاں زیادہ کام تو تھا نہیں جو اسے دن بھر یہاں رہنا پڑتا۔ ویسے بھی اگلے مہینے اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اور اس کی اپنی بھی کچھ گھریلو مصروفیات تھی۔ رابعہ نجمہ سے کچھ بے تکلف ہو گئی تھی، اور باتوں باتوں میں یہ اشارے دیتی رہتی تھی کہ اسے کچھ مالی مدد کی ضرورت ہے۔ نجمہ نے بھی اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں لے دے گی اور کچھ مالی مدد بھی کر دے گی۔ امجد صبح ناشتہ کرتے ہی رکشہ لے کر نکل جاتا۔ وہ دوپہر کا کھانا گھر پر آ کر ہمارے ساتھ کھاتا، اور پھر اس کی واپسی رات 11 بجے کے قریب ہوتی۔ بھاٹی گیٹ کے علاقے میں شکرے کے اڈے اور مزنگ میں چیتے کے اڈے سے اسے ملک شہاب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، لیکن بہرحال وہ اس کی تلاش میں تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ رکشے پر سواریاں تو کم ہی اٹھاتا تھا۔ ملک شہاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے شہر بھر میں پھیلے ہوئے منشیات کے اڈوں پر زیادہ گھومتا رہتا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران نجمہ تو رابعہ کے ساتھ ایک دو مرتبہ بازار بھی گئی تھی۔ اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور کوئی خطرہ نہیں تھا، البتہ میں نے کبھی دروازے سے بھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے داڑھی بڑھا لی تھی اور مونچھوں کو بھی کنارے سے اوپر کی طرف بل دینا شروع کر دیے تھے۔ اس روز میں نے بے ترتیب داڑھی کو یو شیپ میں تراش کر اپنا حلیہ درست کیا، اور آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور پھر اتنے میں اپنے پیچھے نجمہ کا عکس دیکھ کر میں چونک گیا۔ مغل شہزادے لگ رہے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کتابوں میں مغل شہزادوں کی ایسی ہی تصویریں دیکھی ہیں، گول داڑھی، نوکدار بل کھاتی ہوئی باریک مونچھیں، اور گردن پر لہراتے ہوئے بال۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ ہاں،
انارکلی کی تلاش میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا انارکلی تمہیں اپنے سامنے کھڑی نظر نہیں آ رہی؟ نجمہ مسکرا کر بولی۔ میں جواب دینے کی بجائے اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے کان کے قریب اس کی سرگوشی ابھری۔ تمہیں اپنے سے الگ کرنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں نے جواب دیا۔ اب تو ہم جئیں گے بھی اکٹھے اور مریں گے بھی ایک ساتھ۔ میں نے اسے باہوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ کئی دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، آج ہم سیر کے لیے نکلیں گے اور رات کا کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ نجمہ کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، باہر جانے کے خیال سے وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ اس روز دوپہر کو امجد کھانا کھانے کے لیے آیا تو میں نے اسے بھی بتا دیا کہ ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ وہ تو اس بات پر تیار تھا کہ ہمیں اپنے رکشے پر لے جائے گا، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ ہم رات 8 بجے کے قریب گھر سے نکلے۔ نجمہ نے میری فرمائش پر ساڑی پہنی تھی۔ دراز قامت اور گداز بدن پر اسے یہ لباس بہت اچھا لگتا تھا اور اس وقت تو واقعی بہت شاندار لگ رہی تھی۔ مکان کے بیرونی دروازے کو تالا لگا کر میں نے چابیوں کا گچھا پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ گلی میں اس وقت لوگوں کی آمد و رفت تھی، بعض لوگ مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دنوں لاہور میں ساڑی پہننے کا رواج نہیں تھا۔ اونچی سوسائٹی کی خواتین تقریبات کے موقع پر یہ لباس استعمال کرتی تھی۔ عام خواتین تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ساڑی جسم پر لپیٹی کیسے جاتی ہے۔ گلی سے نکل کر ہم سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ دونوں طرف ٹریفک رواں تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد ہمیں ایک رکشہ مل گیا۔ مال روڈ پر ہم لاڈ ریسٹورنٹ سے کچھ دور ہم نے رکشہ چھوڑ دیا۔ مال روڈ پر اس وقت بہت رونق تھی۔ ہم ٹہلتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن اتفاق سے ایک میز سے ایک پارٹی اٹھی تو ویٹر ہمیں وہاں لے آیا۔ میں نے صرف کافی کا آرڈر دیا۔ یہاں ہمارا کھانا کھانے کا پروگرام نہیں تھا۔ کھانے کے لیے میں نے 5 سٹار ہوٹل کا پروگرام بنایا تھا اور تقریباً 10 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ شاید ملک شہاب کے کسی آدمی سے آمنا سامنا ہو جائے۔ میں نے نجمہ کو جان بوجھ کر سامنے والی کرسی پر بٹھایا تھا تاکہ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہونے والے ہر شخص کی نظروں میں آ سکے۔ نجمہ طویل عرصے تاجی کے پاس رہی تھی۔ وہاں اور لوگوں کے علاوہ ملک شہاب بھی آیا کرتا تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں ملک شہاب سے سامنا ہونے کی توقع تو نہیں تھی، لیکن ایسا کوئی آدمی نظروں میں آ سکتا تھا جس کا تاجی کے ہاں آنا نہ جانا رہا ہو۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے نجمہ کی طرف دیکھا تو چونک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، بھویں تن گئی اور آنکھوں میں تشویش سی ابھر آئی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ آیا ہے، سلمان، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ سلمان کون ہے؟ میں نے بھی سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے۔ 1-2 مرتبہ ملک شہاب کے ساتھ تاجی کی کوٹھی پر آیا تھا، نجمہ نے بتایا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ میں اطمینان سے بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ نجمہ بھی اب میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ صرف 2 منٹ بعد ایک آدمی ہماری میز کے قریب آ کر رکا۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی اور ٹیبل پر کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ درمیانے قد و قامت کا آدمی تھا۔ اس کی عمر 40-45 کے درمیان رہی ہوگی۔
سفید پینٹ، کالی شرٹ اور جوتے بھی سفید ہی تھے۔ وہ کلین شیو تھا، ناک قدرے موٹی اور آنکھیں چھوٹی تھی، بھویں آپس میں ملی ہوئی اور پیشانی تنگ تھی۔ شکل و صورت سے وہ خاصا کینہ پرور لگتا تھا، اور وہ ایسا آدمی ہرگز نہیں تھا جو اس قسم کے معیاری اور شرفا کے ریسٹورنٹ میں آمد و رفت لگتا ہو۔ لیکن جب جیب میں پیسہ ہو تو کوئی بھی شخص کہیں بھی جا سکتا ہے۔ میں نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، کسی میز پر واقعی کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے اٹھنے ہی والے ہیں، میں نے ناگوار لہجے میں جواب دیا، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں میں رہے، اور اتفاق سے وہ ہماری ہی میز پر بیٹھ گیا۔ شکریہ۔ اس نے کرسی گھسیٹ لی اور پھر بیٹھتے ہوئے چونک کر نجمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے، اس کے لہجے میں قدرے حیرت تھی۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ مس نجمہ ہیں؟ میں نے آپ کو ممتاز کی کوٹھی پر دیکھا تھا۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میری مداخلت پر وہ گڑبڑا سا گیا۔ نجمہ کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ کرسی پر بار بار پہلو بدلنے لگی، جس سے اس کی بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مسٹر، میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سلمان، میرا نام سلمان وحید ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ سلمان وحید صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ جو عورت اپنی ہمت اور قوت ارادی کے بلبوتے پر گندگی کی دلدل سے نکل آئی ہو، اسے شرافت کی پرسکون زندگی بسر کرنے دی جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اسے یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ ایک طوائف کے پاس تھی؟ مجھے افسوس ہے سر جی، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے تو خوشی ہوئی نجمہ بی بی کو آپ جیسے ایک شریف آدمی کے ساتھ دیکھ کر۔ وہ تاجی تو واقعی بڑی خبیث عورت تھی، اس نے پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑے ہوں گے۔ اس کا انجام تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ مجھے اپنا دوست سمجھو سر جی، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ کو ایک اچھے اور شریف آدمی کے ساتھ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے نجمہ بی بی، خدا آپ کو یہ نئی زندگی مبارک کرے۔ شکریہ سلمان صاحب، نجمہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے ساتھ وہ بھی تو ہوتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ شاہد ملک صاحب یا ملک شہاب؟ سلمان بولا۔ ہیروئن کا سمگلر، وہ بھی آج کل روپوش ہے۔ میں بھی کئی روز تک اسے تلاش کرتا رہا ہوں، مگر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہے۔ ویسے آج اس کے بھانجے کی سالگرہ ہے 5 اسٹار ہوٹل میں، اس وقت تو وہاں خوب ہنگامہ ہو رہا ہوگا۔ اتفاق سے ہمارا کھانے کھانے کا پروگرام بھی وہیں کا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آ گئے تھے، ایک دوست کا انتظار تھا، لیکن شاید اب وہ نہیں آئے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تو چلیے وہیں چلتے ہیں، اگر آپ دونوں کو میرے ساتھ پر کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے کہتے ہوئے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ میری گاڑی باہر موجود ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، میں نے جواب دیا۔ اور پھر ہمارے کافی کا بل بھی سلمان وحید ہی نے ادا کیا تھا۔ ہم ریسٹورنٹ سے باہر آئے تو ذرا آگے اس کی شاندار اوپل کار کھڑی تھی۔ میں اور نجمہ پیچھے بیٹھ گئے اور سلمان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سلمان وحید راستے بھر تاجی کے بارے میں باتیں کرتا رہا اور اسے گالیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے خود ہی موضوع بدل دیا، اب وہ ملک شہاب کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس جیسے لوگوں کو تو چوراہے پر پھانسی دینی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ قانون کے محافظ ہیں وہی ملک شہاب جیسے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔
ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے کہا۔ ایسے محکموں میں لوگ خدمت کا جذبہ لے کر نہیں آتے، ان کے دل میں لالچ ہوتا ہے، دولت کا۔ وہ تو کمائی کے لیے ایسے محکموں میں آتے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو سر جی، سلمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی تک میرا نام نہیں پوچھا تھا اور مجھے سر جی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں شبہات جنم لے رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ملک شہاب کا ساتھی تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا ہو، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ 5 سٹار ہوٹل بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پوری عمارت رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ عمارت کے سامنے وسیع و ریز لان کے پودوں اور درختوں پر بھی رنگ برنگی روشنیاں ہو رہی تھی۔ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ پر تو سائیکل کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ باہر سروس روڈ پر بھی لاتعداد گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سلمان نے جگہ تلاش کر کے سروس روڈ پر ہی گاڑی کھڑی کر دی۔